وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. آمین. جتنا وقت ہم یہاں خرچ کریں اس وقت کو اللہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ میں سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مصنف جب کوئی کتاب تحریر کرتا ہے اس کے کتاب لکھنے کا
کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اس کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اور مصنف کی پوری کتاب اس عنوان کے گردا گرد گھومتی ہے. وہ مصنف کوئی دلیل دیتا ہے تو اپنے اسی موضوع کے لیے، کوئی حکایت لکھتا ہے تو اسی موضوع کے لیے، کوئی شعر لکھتا ہے تو اسی موضوع کے لیے. ساری کتاب اس موضوع کے گردا گرد گھومتی. اگر کتاب کا عنوان کوئی نہ ہو، موضوع کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، تو ایسی کتاب کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہو. آخر یہ مصنف منوانا کیا چاہتا ہے؟ اس نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، لکھنے کا مقصد ہوتا ہے، تو پھر قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ تو شہنشاہ کا کلام. سبحان اللہ. اس کے لکھنے کا، نازل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اللہ کی صفت ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مخلوق نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ بولتا ہے، متکلم کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. مغل خاندان کی ایک عورت نے، زیب النساء اس کا نام ہے، اس نے فارسی میں ایک شعر لکھا، ایران کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنا بڑا شاعر ہندوستان میں. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کی بہن ہے، مغل خاندان کی عورت. اس نے ہندوستان کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ عورت ہے، بادشاہ کی بہن ہے. بادشاہ نے ذکر کیا کہ ایران کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. زیب النساء نے ایک شعر لکھ کے بھائی کے حوالے کیا کہ یہ بادشاہ کی طرف بھیجو. در سخن مخفی منم، چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. کہتی ہے میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ زیب النساء نے تو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کہا
تو جس نے رب کو دیکھنا ہو تو رب کو قرآن میں دیکھے، متکلم اپنے کلام میں۔ تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کے اتارنے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ یقیناً اس کا ایک موضوع ہے، ایک دعویٰ ہے، پورا قرآن اس دعوے کے گردا گرد گھوم رہا ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور میں نے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے، ایسے ایسے علماء سے پڑھا ہے کہ جن کا نام آج بھی زبان پہ آئے تو عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں نے قرآن سبقاً پڑھا بھی ہے، پھر سبقاً میں نے پڑھایا بھی ہے۔ آپ یقین کریں کہ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں اور 6600 سے زیادہ آیتیں، اس پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، اس پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، اس پورے قرآن کا جو مغز ہے، اس پورے قرآن کا جو عرق ہے، اس پورے قرآن کی جو روح ہے، اور اس پورے قرآن کا جو عنوان ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو قرآن ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ بھی ہے، عنوان بھی ہے، اور اتارے جانے کا مقصد بھی ہے۔ سارا قرآن ایک ہی بات ثابت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں، انسانوں میں، ملائکہ میں، جنات میں، زندوں میں، مردوں میں، میرے سوا الہ اور معبود ہو کوئی نہیں۔ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت ہوگی۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن اترا ہے۔ اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہ جلدی میری بات کو سمجھ جائیں گے اور عوام نو میں سمجھا لواں گا۔ یہ سورت ہود ہے، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورت ہود کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو شروع میں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں نا صورتوں کے شروع میں، مثلا سورت بقرہ کے شروع میں کہا ذالک الکتاب، سورت ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہ الیک، پھر سورت حامیم مومن کے شروع میں کہا، پھر زمر کے شروع میں اپنی صفتوں کا ذکر کیا، کتاب کی اہمیت کا ذکر کیا۔ یہ اللہ تمہید مانتے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے۔ جس طرح خطیب کوئی اہم بات کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے میں بڑے کم دی گل کرن لگا، ذرا میرے والے پاسے توجہ کرنا، معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ شروع میں تمہید مانتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو بات میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں اس کو معمولی نہیں سمجھنا کہ اس کان سے سنو اور اس کان سے باہر نکال دو، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ تو متکلم جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ کتاب بھی بڑی عظیم الشان ہے۔ یہاں اللہ نے تمہید باندھی، کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط، پیڈی، مضبوط آیتیں ہیں، اور محکم کا ایک معنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا وہ یہ معنی ہے کہ پہلی کتابوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ اسے منسوخ کرنے والی اب کوئی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی۔ یا محکم کا یہ معنی ہے کہ یہ باہمی تناقض سے پاک ہے،
یہ نہیں ہے کہ ایک صورت میں کچھ کہے، دوسری صورت میں کچھ کہے، پہلے پارے میں کچھ کہے اور 30ویں پارے میں کچھ کہے، نہ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. احکمت آیاتہ ثم فصلت. پھر یہ کوئی مہمہ بھی نہیں جو حل نہ ہو سکے، یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں جس کا سرا نہ مل سکے. ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، بڑا واضح بیان کیا ہم نے. الجھاؤ نہیں رکھا ہے کہ یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور ہے، کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ آئے. پھر ہم نے ان آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ کتنی آیتیں ہیں جہاں اللہ مسئلہ توحید کو ذکر کرتے ہیں، اپنی پکار کا ذکر کرتے ہیں، غیر اللہ کی پکار سے منع کرتے ہیں. میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں کھول کھول کے بیان کرنے کا. اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہو، تم حضرت مریم کو معبود مانتے ہو، تم حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو، مائی مریم کی عبادت کرتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہتے ہو. کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کتنی سادہ سی بات کی ہے رب نے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. آپ کہیں گے یہ کوئی بڑی دلیل ہے کہ وہ معبود نہیں ہے اس لیے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. آپ اس کی تہ میں اترے، کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ کہنا چاہتے ہیں جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بادلوں کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بارش کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ ہلوں کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے، وہ بوریوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ آٹے کی چکی کا محتاج ہوتا ہے، وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ دیجکی کا محتاج ہوتا ہے، وہ پرات کا محتاج ہوتا ہے، وہ آگ کا محتاج ہوتا ہے، وہ لکڑیوں کا محتاج ہوتا ہے. جڑا ایڈا محتاج ہوئے وہ معبود بڑن دے لائق نہیں ہوتا. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھایا کرتے تھے. معبود میں ہوں جو سب کو کھلاتا ہوں، خود نہیں کھاتا ہوں. یہ کھول کھول کے بیان کرنا ہے. یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں ہے، مہمہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. ہم نے اسے کھول کھول کے بیان کیا ہے. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. آگے اللہ نے حد کر دی ہے. یہ ہے نا کھول کھول کے بیان کرنا. آگے اللہ نے حد کر دی ہے. مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. مکھی بنانی پڑے گی تو اس کا وجود بنانا پڑے گا، آنکھیں بنانی پڑیں گی، قوت بصارت دینی پڑے گی، کان بنانے پڑیں گے، قوت سماعت دینی پڑے گی، پھیپھڑے فٹ کرنے پڑیں گے، دل فٹ کرنا پڑے گا، معدہ جگر فٹ کرنا پڑے گا. جتنے اعضاء آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جتنے اعضاء اور جوڑ اللہ ہاتھی میں فٹ کرتا ہے اتنے ہی جوڑ اللہ چیونٹی میں بھی فٹ کرتا ہے. مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر اس میں روح پھونکنی پڑے گی، اس کے پر بنانے پڑیں گے. قرآن نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی تمہارے معبودوں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس. یہ معنی میں صحیح کی نہیں صحیح کی، میں نے جان کے معنی کیا ہے. مکھی لے جائے، لے جائے نہیں، یسلب، سلب کرنا. سلب کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھین لینا. تھوڑی بولی چاہتے ہو کھو لینا، ساڈی میاں علی چاہتے ہیں کھس لینا. کھس لینا، کھو لینا، اردو میں کیا کہیں گے؟ چھین لینا. کیا بات ہے میرے مولا. مشرکین کے معبودوں کی بے بسی، ان کی عاجزی. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یہ جو مجھے رومال دے، یہ رومال ہے، یہ حضرت لینا چاہتے ہیں، یہ لینا، میں دے دوں، یہ لینا، یہ چھیننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنی طرف زور لگایا.
انہوں نے اپنی طرف زور لگایا, انہوں نے قوت صرف کی, میں نے بھی قوت صرف کی, میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی, میں نے دانتوں میں پکڑ لیا. یہ طاقتور تھے, کھو کے لے گئے. جڑا طاقتور ہووے نا او کھو لیندا, تے جس کول کھوئی جائے. اللہ نے فرمایا تیرے معبود ایڈے کمزور نہیں, مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ. ضعف کا معنی ہوتا ہے طاقتور, ہے نا. ضعیف کس کو کہتے ہو؟ ضعیف. ضعف کمزور ہے, الطالب مانگنے والا, والمطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے. مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے. مولا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے کمزور, مان لیا. منگن آلا تو مل آنر ہے, منگن آلا تے سینکڑے مربیاں دا مالک ہے, منگن آلا تو بڑا تاجر ہے, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, ایک کنیے کمزور ہے. مفسرین نے لکھا ضعف الطالب, مانگنے والا کمزور ہے, فی العقل, کس لحاظ سے کہ کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے. والمطلوب فی القدرت, اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ قدرت میں کیا ہے؟ کمزور. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے, اللہ اسے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے. یہ بیان کر کے اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, تھوڑا سا شکوہ کرتے ہیں, ما قدر اللہ حق قدر, جنہیں میری قدر کرن دا حق سی لوگا میری قدر. میرے ساتھ ان کو شریک بنا دیا جو مکھی نہ بنا سکیں. ان کے متعلق کہنے لگے کہ وہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں, وہ بھی جھولیاں بھرتے ہیں, میں بھی بھرتا ہوں وہ بھی بھرتے ہیں, میں بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہوں وہ بھی کرتے ہیں, میں بھی چھپر پھاڑ کے دیتا ہوں, وہ کن کو میرا شریک بنا دیا. آگے کیا جی؟ واللہ ان اللہ لقوی. اب ذرا پڑھو ضعفا, اب ذرا پیچھے ہٹو. ضعفا انہاں دی واری آئی تے ضعفا, تے اپنی واری آئی تا ان اللہ لقوی. تیرے معبود ضعفا, ایک مکھی نہ بنا سکے. مولانا فرما رہے تھے کہ لوگ تھوڑے آئے ہیں تو میں بڑے مجمع میں تقریر کرنے کا عادی ہوں, لیکن یہ خبیث کیڑا میرے ذہن میں نہیں. نو تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں, یہاں بھی کہہ کے جاؤں گا. ایک طرف تیرے معبود ہیں جو مکھی بھی نہ بنا سکے, ایک طرف تیرے معبود ہیں مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو واپس نہ لے سکے, اور ایک طرف میں ہوں جو گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا. ایک طرف میں ہوں. ان اللہ لقوی عزیز. عزیز کا معنی کیا کرتے ہیں؟ رکھ لو, تسی رکھ لو. عزیز غالب, عزیز زبردست. یہ آپ نے بڑا سنا ہوگا زبردست, لیکن آج میں آپ کو سمجھاؤں گا زبردست کا کیا معنی ہے. زبردست. ہم جب چھوٹے تھے 5-6 سال کے ہوئے تو ہمارے ہاتھ میں یسر القرآن اس وقت ہوتا تھا, اب ہے نورانی قاعدہ, ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا جاؤ مسیتے قرآن پڑھو. ہم قاری صاحب کے پاس چلے گئے, قاری صاحب نے ہمیں پہلی پٹی پڑھائی, دوسری, تیسری, چوتھی, پھر ہمیں پہچان کرائی. جیڑی حرف دے اتے ہوئے وہ زبر ہوندی ہے, جیڑے حرف دے تھلے ہوئے زبر میں نا اوپر, زبر میں نا زیر میں نا دست میں نا ہاتھ, دست میں نا. اللہ زبردست ہے,
ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے. ساری کائنات، ساری کائنات لینے والی ہے، صرف میں دینے والا. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. میرے آقا نے کہا، میرے آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. کئی یار مرید بھی اچھے ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں نا مرید. کسی مرید نے یہ حدیث پڑھ لی کسی اخبار پہ، رسالے پہ، اس نے کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو وہ پیر صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت جی غضب ہی ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہ آقا کا فرمان ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو مرید نے کہا جی جب ہم آپ کو نذرانہ دیتے ہیں نا تو آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور ہمارا ہاتھ اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر. تو ہمارے فارسی میں کہتے ہیں ملا ہاں باشد کے چپ نہ شود. ملا ہوتے ہی وہ جو چپ نہ کرے، کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا دلیل دیتا رہے. اس نے کہا پاگل، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ آئندہ تم جب بھی آؤ نا تو نیچے کر کے نذرانہ پیش کیا کرو، ہم اوپر سے اٹھا لیا کریں. اس نو آخ دن حدیث نو خراب تے چاڑنا. حدیث نو یہی معنی تھا نیچے والے ہاتھ کا اور اوپر والے ہاتھ کا، یہی معنی تھا. مطلب یہ تھا نیچے والا ہاتھ لینے والا، اوپر والا ہاتھ دینے والا. اوہ کے مت آیاتہ، سورۃ ہود. اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، پھر یہ مہمہ کوئی نہیں، اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہو؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، محکم ایتی ہیں، مفصل ایتی ہیں. بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے. آکھنا کی چاہنا، اللہ نے فرمایا منوانا یہ چاہتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ. یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت. یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے. اگر آپ نے آخر تک میری گفتگو سنی اور اللہ نے مجھے ہمت دی، میں کس وقت تک آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ میں تو آج ادھا قرآن پڑھا کے ٹر جاؤں گا، آدھا قرآن میں آپ کو پڑھا دوں گا اگر آپ نے میری گفتگو آپ نے غور سے سنی. دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ. دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ ایاک نعبدو. دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ فادع اللہ مخلصین لہ الدین. یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، جسے سورۃ محمد میں کہا فعلم انہ لا الہ الا اللہ. علماء جانتے ہیں فعلم کا کیا معنی ہے؟ جان لے. فعلم کیا معنی؟ جان لے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. جان لے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں فعلم، سمجھ کے پڑھ. طوطے کی طرح رٹا رٹایا نہ پڑھ، سمجھ کے پڑھ کہ میرے سوا الہ. یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے. پھر اللہ اس دعوے کو قرآن میں ثابت کرتے ہیں، کیوں بھئی جب آپ دعویٰ کوئی کرتے ہیں تو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نا. پھر اللہ اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اس پر اللہ دلیلیں دیتے ہیں، اور دلیلیں بھی علمی نہیں کہ عالم سمجھیں جٹ نہ سمجھیں، تعلیم یافتہ سمجھیں ان پڑھ نہ سمجھیں. اللہ دلیلیں دیتے ہیں عقلی، جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عقل کے ساتھ ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں دلائل عقلیہ. کیا کہتے ہیں؟ دلائل عقلیہ. میں اب آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، میری طرف توجہ کیجیے، بولنا چھولنا نہیں بالکل، یہ جڑے بندے آ گئے نا بس ٹھیک نہیں. عام میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آئندہ پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا.
آپ جب قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کر اس میں ایک لفظ پڑھتے ہو الارض، کیا معنی ہے؟ زمین. السماوات بولتے جائیے، الجبال، اللیل، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، البر، یہ تھوڑا جا اوکھا ہے، البر خشکی، البحر، الغمام. پڑھتے رہتے ہو. اے اللہ تو ان کہانیاں سنا رہا، ایک کہانیاں اللہ تو سنا رہا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوائیں، بادل، بارش، برف، کہانیاں سنا رہا ہے. یہ سب عقلی دلیلیں ہیں. اپنے دعوے پر اللہ عقلی دلیل پیش کرتا ہے، میں ہی کائنات کا معبود ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا ہے. اس پر اللہ کون سی دلیلیں دے رہے ہیں؟ عقلی دلیلیں دے رہے ہیں. میں نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا، اور زمین جب ڈولنے لگی تو میں نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. اوپر تو ذرا دیکھ، اتنی بڑی چھت اور اس کے نیچے ستون کوئی نہیں. پھر سورج کی تپش دیکھ، چاند کی ضیاء پاشی دیکھ، ستاروں کا جگمگانا دیکھ، بادلوں کا امٹ کے آنا دیکھ، بجلی کا چمکنا دیکھ، بارش کا پڑنا دیکھ، اولوں کا برسنا دیکھ. پھر یہ پہاڑ دیکھ، سمندر دیکھ، ندیاں، نالے، چشمے، نہریں، پانی، پھول، پھل، پتیاں، ان سب کو دیکھ کے میری اس بات کو تسلیم کر کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی. یہ اللہ کون سی دلیلیں دیتے ہیں؟ عقلی دلیلیں اللہ دیتے ہیں. بھرا پڑا ہے قرآن خدا کی قسم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ علماء ذرا زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ وہ زیادہ لطف لیں گے. اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ یہ دعویٰ ہو گیا. یہ قرآن کا کیا ہو گیا؟ دعویٰ ہو گیا کہ عبادت کس کی کرنی ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا اسماعیل ولا الملائکہ، عیسیٰ کی عبادت نہیں، مائی مریم کی عبادت نہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی عبادت نہیں کرنی. عبادت صرف میری کرنی ہے. مولا تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیری پکار غائبانہ کریں، مائی مریم کو نہ پکاریں، تجھے معبود مانے، حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کو معبود نہ مانے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل دے. اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، مجھے اس لیے معبود بناؤ کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، نیز سے ہست کر دیا، عدم سے وجود میں لے آیا. تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر میں نے تمہیں بنایا. چونکہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں اس لیے معبود بھی میں ہوں. یہ بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے. آگ کے راہ اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. لیکن جب اللہ عقلی دلیلیں دینے لگتے ہیں نا، پھر اللہ دلائل کی بارش برسا دیتے، پھر اللہ بس نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے ایک اور دلیل دینی ہے. مولا اور دلیل کیا دینی ہے؟ فرمایا والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں بنایا، جو تم سے پہلے گزرے انہیں بھی میں نے بنایا. والذین من قبلکم، ذرا اٹھائیں تھوڑا سا، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. کسی نے نہیں کی ہوگی، کسی نے نہیں کی ہوگی، میں کر رہا ہوں. تمہیں میں نے پیدا کیا. والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا. تمام مفسرین لکھتی ہیں من قبلکم کون ہے؟ تیرا باپ، دادا، پردادا، ماں، نانا، نانی، تجھے بھی میں نے بنایا اور تیری اوپر والی نسل کو بھی. لہذا عبادت میری کرو. میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، مزہ ہی آ گیا. سنیں، لطف لیں. انہوں نے مانا کیا عبادت کرو اپنے رب کی، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، حضرت عزیر کی نہیں. کیوں میرے اللہ؟
اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا ہے، حضرت عزیر کو بھی میں نے بنایا ہے۔ اس کو سورت نحل میں جا کے اور سورت فرقان میں جا کے کہا لا یخلقون شیئا وہم، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے۔ اللہ عقلی دلائل دیتی ہیں جی۔ اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ فیصل آباد کی زمین ہے، آگے چنیوٹ کی زمین ہے، ادھر پھر جھنگ ہے، پھر خانے وال ہے، ادھر سرگودا ہے، بھلوال ہے، پھر شجاع آباد ہے، ملتان ہے۔ زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک ہی پانی لگتا ہے، اس میں سے نکلنے والا اناج اور پھل اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ عقلی دلیلیں دیتی ہیں۔ سرگودا میں کنو ہو رہا ہے، حافظ آباد میں منجی ہو رہی ہے، خانے وال میں خربوزے ہو رہے ہیں، آرے والا میں، شجاع آباد اور ملتان میں آم پیدا ہو رہا ہے۔ زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جو آم میں سے ذمہ دار لوگ کوئی بیٹھے ہیں، سچی سچی گل کرنا، جداں آم دا بوٹا لاندے ہو یا کنو دا بوٹا لاندے ہو یا کھجور دا بوٹا لاندے ہو تو ایک بوری چینی دی بھی نال سٹ دے ہو نا؟ نہیں تے پھر سانوی بھی دسو یار، امب میٹھا کیوں تے نیمبو کھٹا کیوں؟ سیب میٹھا کیوں تے نیمبو کھٹا کیوں؟ وہ رب جو اس طرح کے ذائقے تبدیل کر رہا ہے، عبادت کے لائق بھی۔ اللہ عقلی دلیلیں دیتے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ دلیل فرمایا الحیو، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم، خود بھی قائم ہوں، دنیا والوں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ لہو ما فی السماوات، یہ سب عقلی دلیلیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے۔ لہو کا کیا میں نے؟ اسی کا ہے۔ علماء حضرات اس کو ذرا غور سے سنیں۔ علامہ آلوسی رول مانی میں کیا لکھتے ہیں لہو پر؟ اسی کا ہے، خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن۔ پیدائش کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندگی کے لحاظ سے اسی کا ہے، اور موت کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہو۔ یہ سب کون سی دلیلیں؟ میں اس پر زیادہ دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا۔ آپ ناظرہ قرآن پڑھیں گے، ترجمہ ساتھ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل۔ جو میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 چھوڑ کے آیا ہوں، اس میں آگے اللہ نے دلیلیں نہیں دی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ ساری عقلی دلیلیں۔ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے طرح طرح کے اناج پھل پیدا کیے، پھر نتیجے کی لا کے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ میرے دعوے اور دلیل کا نتیجہ یہ نکلا فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو شریک، یہ اللہ نے ساتھ نتیجہ نکال۔ یہ سارے عقلی دلائل۔ پھر قرآن پاک میں یہ بہت بہت زیادہ عقلی دلائل۔ پھر قرآن پاک میں اللہ دلائل دیتے ہیں نقلی، ہم اسے کہتے ہیں دلائل نقلیہ۔ چونکہ میں چک جھمرے میں بیٹھا ہوں، چک جھمرہ پاکستان میں ہے، اور یہاں نقلی کا لفظ آئے تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے بمقابلہ اصلی۔ ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک نقلی ہوتی ہے، اور پاکستانیوں نے تو جواب ہی کوئی، نقل بنانے میں تو جواب ہی نہیں، 2 نمبر کام کرنے میں جواب ہی نہیں۔ گھی 2 نمبر ہے، چائے کی پتی 2 نمبر ہے، کالی مرچیں 2 نمبر ہیں،
آپ اگر شہد خالص لینا چاہیں، ہم پورا ملک پھرتے ہیں، سن نہیں لبدا تو ہم چک جھمرے آلو کتوں لب بنا شہد نہیں. ہمارے میاں والی میں جائیں، میاں والی سے کالا باغ کا جو ایریا ہے، میاں والی سے کالا باغ جائیں، وہاں بڑے بڑے لوگوں نے کرا رکھے ہوئے ہیں، آپ خالص ماکھی بنا دیں، خود بناتے ہیں. پھر سرگودا کے بازار میں، چک جھمرے کے سرافے بازار میں، مالدار لوگوں میں شیشے بند کر کے کہتے ہیں اللہ دی قسم میں خالص سے اساں آپ بنائے. ہر چیز 2 نمبر. یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں. دلائل نقلی، یہ نقلی وہ ہے جو کلاس روم میں لڑکے ایک دوسرے کی نقل مارتے ہیں. نقل لانا، وہ نقل اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اگلے دا پرچا اپنے پرچے تے نقل کرنا، اس میں آتے نقل مارنا. اگلے لڑکے دا پرچا اپنے پرچے تے نقل کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں دلائل نقلی. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ جب قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں، وہاں حضرت نوح کا ذکر پڑھتے ہیں، آپ جگہ جگہ حضرت نوح کا ذکر، حضرت ہود کا ذکر. تھوڑا جا بولو میرے نال کہ تھک گئے ہو تسی. حضرت ہود کا ذکر، حضرت صالح کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر، حضرت یعقوب کا ذکر، حضرت یوسف کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت یوسف کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر. پڑھتے ہو سارے قرآن پاک میں. یہ سب دلائل نقلی ہیں. اللہ ان نبیوں کے واقعات کو قرآن میں نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں جو دعویٰ قرآن میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. حضرت نوح نے بھی قوم کے سامنے یہی بیان کیا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ. سونا نہیں، میں اپنے مقتدیوں کو کدی نہیں سون دیتا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ. ان نبیوں کے واقعات کو قرآن میں نقل. پھر حضرت یوسف کا واقعہ نقل کیا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا. ان کا واقعہ نقل کر دی. وہ ان کے پاس 2 قیدی آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، ہمیں خواب کی تعبیر بتا. اللہ کے پیغمبر کو موقع مل گیا. اللہ کے پیغمبر نے کہا خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا، پہلے میرے کو مسئلہ توحید سنو. داعی وہ ہوتا ہے، مبلغ وہ ہوتا ہے جو توحید بیان کرنے کے راستے نکالتا ہے. موضوع کوئی سا ہو، وہ اس میں سے توحید والا موضوع اخذ کرتا ہے. اللہ کا جو سچا داعی ہوتا ہے نا، وہ توحید والا. کیوں جی؟ وہ قیدی جو آئے تھے حضرت یوسف کے پاس، وہ مسئلہ توحید سننا آئے سن. کیا پوچھنے آئے تھے؟ انہیں موقع مل گیا، انہوں نے توحید سنائی، اور توحید سناتے ہوئے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں. اس سے پہلے تو کبھی نہیں کروایا تعارف. کنویں سے نکالا قافلے والوں نے، ہاں غلام ہے غلام. اس دن نہیں دسیا کس کو غلام کہہ رہے ہو بھائی. حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں، حضرت اسحاق کا پوتا ہوں. نہیں. مصر کی منڈی میں بکے، بولی لگی، نہیں بتایا. زلیخا نے جال بنا، ہتھکڑیاں لگ گئیں، نہیں بتایا. میں کون ہوں، نہیں بتایا. آج مسئلہ توحید بیان کرنے کا وقت آیا تو پہلی مرتبہ بتایا میں کون ہوں. کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر. آج بتانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ جو مسئلہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں نا، یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی یہی بیان کیا تھا، اس لیے ان کا ذکر کر دی۔ تو حضرت یوسف جیل میں تقریر کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نقل کر دیتا ہے، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں توحید بیان کرتے ہیں، قرآن اس کو نقل کر دیتا۔ تو نبیوں کی باتیں قرآن میں کیا ہوتی ہیں؟ نقل ہوتی۔ دلائل نقلیہ از انبیاء، دلائل نقلیہ از ملائکہ، دلائل نقلیہ از کتب سابقہ، کبھی تورات کی بات نقل کر دی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ مولا اس کتاب میں کیا مسئلہ بیان ہوا؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ یہی مسئلہ ہم نے تورات میں بیان کیا تھا، پھر اسے قرآن میں نقل کر دیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کا مزہ لیں گے اللہ کو توحید کے موضوع پر ہد ہد کی بات پسند آ جائے تو وہ بھی قرآن میں نقل کر دیا، ہد ہد کی بات نقل کر دی، حبیب نجار کی بات نقل کر دی، مرد مومن کی بات نقل کر دی۔ آپ سورت نمل پڑھیں، ہد ہد نے جو توحید کے موضوع پر تقریر کی تھی، حالانکہ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تھا، کہاں گئے تھے بھائی؟ تو سرکاری ملازم ہے تے بغیر دس سے ٹر گیا، تو پاکستان سمجھیا، جیلے ٹر جاؤ، کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی ناراض نہ ہو، میں قوم سبا کے پاس گیا تھا۔ پہلے ان کی سیاسی حالت کا ذکر کرتا ہے، سیاسی حالت، ایک عورت ہے حکومت کرتی ہے، بڑا تخت ہے، بڑی حکومت، پھر مذہبی حالت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے۔ میں وہاں گیا تھا۔ یہ جو علماء ہیں، بہت سارے علماء ہیں، یہ اپنی مساجد میں درس قرآن دیتے ہوں گے انشاءاللہ، مغرب کے عشاء کے بعد، صبح کے بعد درس قرآن دیتے۔ جب یہ درس کے لیے قرآن کھولتے ہیں تو نمازی جوتیاں اٹھا کے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 5 6 7۔ یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا، اس نوادے نے قرآن نو کنڈ دینا۔ ہاں کام ہے جائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کام ہے، مجبوری ہے، جائیں۔ تے گھر جا کے بسترے چڑھنا یا موبائل ویکھنا یا کام نہیں ہے، پھر آپ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ قرآن کو آپ پیٹھ دے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کو پیٹھ دینا۔ پھر کئی ہمارے دوست کہتے ہیں او سنو یا جی، یہی کہنا ہے نا بھئی اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ زکات۔ مولوی صاحب نے اور کیا کہنا ہے جی، یہ ایسا سنی ہوئی نے۔ ذرا اس بات پہ میری دلیل سنیں جی۔ کہاں گئے تھے؟ سبا کی قوم کے پاس، ان کی یہ حالت ہے، اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی بات کا جواب ہو گیا لیکن سلیمان کے دربار میں ہدہد نے مسئلہ توحید پہ تقریر شروع کر دی۔ اب وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، سلیمان کا دربار ہے، خود حضرت سلیمان ہے۔ تو ہدہد کہتا ہے اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے؟ جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ 2 صفتیں اللہ کی ذکر کی ہدہد نے۔ پھر کبھی آیا تو میں آپ کو الہ کا مفہوم سمجھاؤں گا، الہ کون ہوتا ہے۔ ہدہد نے 2 صفتوں کا ذکر کیا، قادر ہے، مالک ہے، عالم الغیب ہے۔ اگر یہ 2 صفتیں اس کی ہیں تو لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ ہدہد تقریر کر رہا ہے، حضرت سلیمان نہیں کہتے ٹھہرو وڈا مبلغ آیا، میں دسن لگا بھئی زمین دیاں چھپی ہوئی شیاں کون باہر کٹ دا، مجھے نہیں پتا۔ کس کو بتا رہے ہو؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ چھپی ہوئی چیزوں اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے، میں سنا رہے ہیں، چپ کر، میرا وقت ضائع نہ کر۔ نہیں کہا۔ ہدہد تقریر کر رہا ہے، مسئلہ توحید ایسا مسئلہ ہے، ہدہد پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے تو سلیمان پیغمبر سننے لگ جائے گا، سننے لگ جائے گا۔
سنتے رہے چپ کر کے، خود تو تقریر کرتا رہا۔ تو اللہ یہ باتیں قرآن میں کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ کبھی جنوں کی بات نقل کرتے ہیں، جنوں کی، انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ مسئلہ وہی ہے، معبود اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ہو۔ انا سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے قرآن سنا، عجیب کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن منوانا چاہتا ہے وَلَن نُشْرِكَ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو سانجھی نہیں۔ یہ سب نقلی دلیلیں ہیں جو اللہ قرآن میں نقل کرتے ہیں، نبیوں کی، کتابوں کی، جنات کی، حدت کی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے دعوے کو ثابت کرنا۔ میرا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی، میرا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلی کتابوں میں بھی یہی بیان۔ پھر اللہ ایک دلیل دیتے ہیں، دلیل وحی۔ اس کا نام کیا ہے؟ دلیل وحی۔ دلیل وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل وحی کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں او مشرکین اور کفار، میرے نبی کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ میرے نبی کے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ میرے نبی کے گلے میں رسیاں کیوں ڈالتے ہو؟ میرے نبی پہ پتھروں کی بارش کیوں برساتے ہو؟ میرے نبی کو کذاب، مجنون، شاعر، ساحر کیوں کہتے ہو؟ میرے نبی کو قتل کرنے کی تدبیریں کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی کا راستہ روکنے کی، میرے نبی کو شہر سے نکالنے کی تدبیریں کیوں کرتے ہو؟ میرا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے نہیں، یہ میرے حکم سے کہہ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی۔ ان پر تو میں 40 سال تمہارے اندر اس نبی نے زندگی گزاری، پہلے بھی کبھی تقریر کی؟ 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، کبھی تمہیں بت پرستی سے منع کیا انہوں نے؟ اب جو کر رہے ہیں تو کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں؟ دلیل وحی۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تمہاری طرح نہیں، نہ یہ میں نے صحیح نہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی کیا، بڑا خوبصورت معنی کیا، میں بشر ہوں جیسے تمہاری طرح میں نا تھوڑا سا جیسے تم، یہ طرح اور جیسے میں جو نفیس سا فرق ہے، یہ میں پھر کبھی آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں نفیس فرق کیا ہے۔ میں بشر ہوں جیسے تم، یوحا الیہ، یہ کیا ہے؟ دلیل بھائی، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ یہ مسئلہ توحید میری طرف کیا کیا گیا ہے؟ میں کوئی اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، میری مخالفت کیوں کرتے؟ میں نے بہت سارا حصہ قرآن کا آپ کو سمجھا دیا۔ جگہ جگہ اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اس پر عقلی دلیلیں، نبیوں سے، کتابوں سے نقلی دلیلیں، دلیل وحی۔ پھر آپ قرآن میں قیامت کا ذکر پڑھتے، جہنم کا ذکر پڑھتے ہو، جہنم، قیامت، سزا، پیپ ملا پانی، یہ سب تخویفات ہوتی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تخویفات۔ علماء تو سمجھ آ گئی، تو میں سمجھانا، ڈراوے۔ کیا؟ ڈراوے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ میرا مسئلہ توحید جو عقلی نقلی وہی دلائل سے میں نے ثابت کر دیا ہے، اس کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو جانا کتھے؟ آنا تے میرے کول ہے نا، پھر میں تواڈے میچے لے لواں گا، پھر میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ پھر آپ نے قرآن پاک میں جنت کا تذکرہ پڑھا ہوگا، حوروں کا تذکرہ پڑھا ہوگا، جنت کی نعمتوں کا، سایوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں بشارات۔ کیا؟ آپ کہیں خوشخبریاں۔ کیا؟ خوشخبریاں۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اگر تم نے میرے اس مسئلہ توحید کو مان لیا نا تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر۔ بخاری کی ایک حدیث ہے،
بخاری میں دوسری جلد. اللہ اکبر. یا اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے. زور سے کہو یار. اس مسئلہ توحید کو اپنے دلوں میں جگہ دو یار. یہ رب کو بڑا پیارا مسئلہ ہے, بڑا پیارا مسئلہ. موحد لوگ کھڑے ہیں قیامت کے دن, خود اللہ چل کے ان کے پاس آ جائیں. اللہ ان سے پوچھیں گے کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ننتظر ربنا نعبدہ, ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں, جس رب کی ہم پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. مرتے مر جاتے تھے ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے, کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے, کسی کو نہیں پکارتے تھے, کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے تھے, کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے. ہم اس رب کے انتظار میں ہیں. اللہ کہیں گے وہ تو میں ہوں. یہ میدان معاشر کا نقشہ میرے نبی, وہ تو میں ہوں. تو موحد بھی نا ذرا خوش ہو جائیں گے. تو موحد کہیں گے مولا ساری زندگی ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا, تجھے ہی پکارتے رہے, تیری ہی عبادت کرتے رہے, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہم نے. کہ اتنے میں اللہ کہیں گے اور میرے قریب آ جاؤ, آج میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے تمہیں یہیں اپنے چہرے کی زیارت کروانا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں انہی میں سے کر. تو یہ بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں. قرآن میں جگہ جگہ جنت کا ذکر آپ پڑھتے ہیں. پھر قرآن میں اللہ داعی کو, یہ جو دعوت دینے والا ہے, اللہ کا نبی ہے, اس کو جگہ جگہ اللہ تسلیاں دیتے ہیں, جگہ جگہ تسلیاں دیتے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ نے جگہ جگہ اپنے نبی کو کیا دی؟ تسلیاں اللہ دیتے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ, ہم جانتے ہیں. تھوڑا سا یار توجہ تو کرو. اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں سن سن کے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں. یہ کہتے ہیں شاعر ہے, کذاب ہے, مجنون ہے, پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو یہ جو کچھ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں نا, ان کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں. یہ اردو میں. ہماری جماعت کے شیخ وہ پنجابی تھے, وہاں بچنا کے پنجابی میں مانا کرتے تھے. اور وَلَقَدْ نَعْلَمُ کا جو پنجابی میں مانا ہے نا, خدا دی قسم میں تسلی بھی اسے چاہیے, تسلی بھی اسے چاہیے. پتہ نہیں تو سمجھ میں آندی ہے کہ نہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اساں ڈاڈھا جان دے ہاں, تسلی دیتے ہیں. پھر اللہ کسی کسی جگہ پہ مشرکین کے رویے کا شکوہ کرتے ہیں. شکوہ ہمیشہ کالا, کالو, کیلا سے شروع ہوتا ہے. اس شکوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کے رویے پر شکوہ کرتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے دلائل ویکھ, انہاں دے بکواس ویکھ, بجائے ماننے کے یہ کہہ کیا رہے. اللہ ان کی بات نقل کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ شکوہ ہے. اللہ نے ان کے رویے پر کیا کیا؟ شکوہ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر لائے ہیں, جس طرح عثمان و حیدر کرار لائے ہیں, جس طرح طلحہ و زبیر لائے ہیں, اس طرح ایمان لاؤ. صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. پہلے اپنے ہاتھوں سے ان کے دلوں میں ایمان لکھا, اور رب اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھے تو مٹائے کون؟ اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور ایک جگہ پہ کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ, سبحان اللہ, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ضمیر منصوب راجے بسوے ایمان. ہوں تے میں صحابہ تو ذکر شروع کیتا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. علماء مانا کرتے ہیں, میں تھوڑا سا ہٹ کے مانا کروں گا.
ایمان کو ان کے سینے میں کھبا دیا، ایمان کو ان کے سینے میں جما دیا۔ بندیالوی معنی کرتا ہے وَزَيَّنَهُ، مزین کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے کسی کے دل میں آئے، ایمان کی وجہ سے دل خوبصورت ہو جائے، لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مزین کیا اس ایمان کو، فی قلوبکم، اپنے ہاتھوں سے ایمان لکھا، پھر اوپر سے اعلان کیا اولئک ھم المؤمنون حقا، پھر ان کے طبقے بیان کیے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے، ان کو تفریق کر کے آگے کہا وَکُلًّا، وَکُلًّا، کہو یار کلن، کلن کا کیا معنی ہے؟ نہیں وچ معاویہ کوئی نہیں، معاویہ نو کڈ کے، عمر بن العاص نو کڈ کے، مغیرہ بن شعبہ نو کڈ کے، تم کون ہوتے ہو بھائی نکالنے والے؟ قرآن کہتا ہے کلن، کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر رکھا ہے، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات، کچھ میں ہٹ کے بھی منع کر لیتا ہوں، معافی بھی مانگ لیتا ہوں، لیکن صحابہ کا دیوانہ ہوں، محب ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اعد لہم، کہو تو صحیح یار، اعد لہم، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات، انہی کے لیے تیار، ان کے لیے تیار کی ہے جنت، میں سجائی محمد دے یاراں واسطے ہے۔ ان سے جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، ان کے ایمان کا وعدہ ہو رہا ہے۔ اب کوئی آدمی سکالر بنے اور کتابیں نکالے، طبری، ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون، ابن خلقان، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں فقیہ، فلاں مفتی، معاویہ کے بارے میں فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے یہ لکھا، اور پڑھا لکھا طبقہ اس سے متاثر ہو، بڑے حوالے دکھائے اس بھائی، بڑے مورخین کے اور تاریخوں کے حوالے دکھائیں اور بڑے علماء کے حوالے اس نے پیش کیے، متاثر ہو جاتے ہو اس سے۔ بندیالوی کی ایک بات پلے باندھو، تمہیں دنیا کا کوئی آدمی صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، خدا کی قسم نہیں کر سکے گا دنیا کا کوئی آدمی، میری بات پلے باندھ لو۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ قرآنی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ علامہ تفتزانی کیا کہتا ہے یا صاحب ہدایہ کیا کہتا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں میرا رب صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن نے کیا صورت پیش کی ان کی۔ تنقید کرنے لگ جاتے ہو، حد ہوتی یار، تمہاری جرت کی داد دیتا ہوں بھائی، بڑی جرت ہے تواڈے چ، میں تنقید کروں معاویہ پر، حد ہو گئی ہے۔ میرا یہ قانونی حق ہے، شریعت مجھے حق دیتی ہے، اخلاق بھی مجھے حق دیتا ہے، قانون بھی، شریعت بھی، اخلاق بھی مجھے حق دیتے ہیں کہ صحابہ پہ تنقید کرنے والے بندے سے میں پوچھوں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، تعارف کروا اپنا، کون ہے تو؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان سے رب نے جنت کے وعدے کر لیے، تو میاں اپنی نبیڑ،
تو اپنی نبیڑ، تیرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان سے تو جنت کے وعدے ہو گئے، تیری کیا حیثیت ہے صحابہ پہ تنقید کرنے کی؟ اصحابی کن نجوم. چک جھمرہ کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہیں، پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، میرے اس اشارے کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ سمجھ گئے. سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کوئی ستارہ بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے کم. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے، یا جرت کرتے صحابی نہ من، جرت کر. اور اگر وہ صحابی ہے تو ستارہ ہے، میرے نبی نے کہا ہے وہ ستارہ ہے. بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو کہتا ہے معاویہ نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط، اس کو میں نے کالی بدلیاں کہا. اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے نا، تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. تیری کیا حیثیت ہے کہ تو ستارے کا منہ چڑھائے؟ ہمارے ملک کے کئی ایک طبقہ ہے ہمارے ملک کا، وہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اپنی مسجد کے باہر کھڑا تھا، سامنے سے وہ بندہ گزر رہا تھا، اور میری قسمت ویکھو، میں مدینہ ویکھ کے آیا. اعلان کرتا جا رہا تھا، اعلان کرتا جا. میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا. تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تو مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے بھی کرتے تھے، معانقے بھی کرتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے نبی کے ساتھ کھانے بھی کھایا کرتے تھے. ان پہ تو تنقید کرتا تھا. کسی کو ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے. مجھ پہ ہو سکتی ہے، ان علماء پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ ہو سکتی ہے، میرے پیر پہ ہو سکتی ہے، علماء دیوبند پہ ہو سکتی ہے، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، مفسر، محدث، فقیہ، حافظ، قاری، نات، ہر ایک پہ تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی تنقید. آپ کہیں گے کیوں؟ بندیالوی بتائے گا اس لیے کہ میرا منصب، میرے استاد کا منصب، میرے مرشد کا منصب، پیر کا منصب، مفسر کا منصب، محدث کا منصب، یہ محنت سے حاصل ہوا ہے، عمل سے حاصل ہوا ہے، عمل سے حاصل ہوا ہے. اور صحابیت کا درجہ عمل سے نہیں ملا، عطا الہی ہے. جی، وہ عمل کی وجہ سے نہیں ملتا، وہ درجہ وہ عطا الہی ہے. علم کی وجہ سے ملتا امام ابو حنیفہ صحابی ہوتا، علم کی وجہ سے ملتا امام بخاری صحابی ہوتا، تقوی کی وجہ سے ملتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا. لیکن نہیں، امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا. بس تقریر کو، درس کو جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، جوبن پہ، اور آپ بھی جوبن پہ چھوڑیں. بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر بلال کو منڈیوں میں بکوایا، پھر بلال کو مکے میں پہنچایا، پھر رب بلال کو اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں لایا. اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا نا، تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ.